اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومنون چیپٹر نمبر 23 آیت نمبر 84 to 89۔ کہو کہ زمین اور جو کوئی اس میں ہے یہ کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو وہ کہیں گے کہ اللہ کا ہے۔ کہو کہ پھر تم سوچتے نہیں؟ کہو کہ کون مالک ہے 7 آسمانوں کا اور کون مالک ہے عرش عظیم کا؟ وہ کہیں گے کہ سب اللہ کا ہے۔ کہو پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیتا۔ اگر تم جانتے ہو تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ کہو پھر تم کہاں ہے تم مسحور کیے جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی آیت کے ذریعے سے کچھ لوگوں کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ جب ان کو کب تکلیف پہنچتی ہے، جب کسی بھی قسم کی ان کو پریشانی آتی ہے، وہ گھوم پھر کے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے آتے ہیں۔ جیسا مکہ کے مشرکین جو تھے، خاص کر وہ جب بھی کشتی میں اگر سفر ہوتا تھا اور وہاں پر درمیان میں کبھی طوفان آ جاتا تھا تو سارے لوگ مل کے یہی دعا کرتے تھے کہ ایک اللہ سے تم ابھی رجوع ہو کر دعا کرو، کیونکہ ابھی صرف اور صرف وہی کام آنے والا ہے۔ یعنی وہ مکہ کے مشرکین جو تقریباً 300 بھی زیادہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ ہر کام کے لیے الگ الگ بت بنا کے آئیڈیلز بنا کے ان کی ورشپ کرتے تھے، مگر اس کے باوجود جب بھی ان کو تکلیف پہنچتی تو وہ لوگ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور اللہ ہی سے مدد مانگتے تھے۔ تو اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہر جگہ پہ اگر آپ دیکھو گے تو لوگ ایک خدا یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہندوازم ہے، پورا آئیڈیالوجی آئیڈیل ورشپ کے اوپر منحصر ہے۔ اور لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ مال کے لیے ایک خدا ہے، پھر جان کی حفاظت کرنے کے لیے خدا ہے، تو بیماری آ گئی تو شفا دینے کے لیے خدا ہے۔ تو اس طریقے سے کئی خدا بنا کے رکھے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کرسچینٹی کے اندر آپ دیکھو گے تو اس کے اندر بھی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، وہ بھی اللہ کا شرک کر دیا۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے پاس عزیر علیہ السلام کو ایک تصور ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ایک اللہ جو خدا ہے، جو کریٹر ہے، اس کو چھوڑ کے لوگ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ ساتھ میں بھی وہ دوسروں کو ساتھ رکھ کے عبادت کرتے ہیں۔ جیسا مسلمانوں کے اندر بھی کئی لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، میں ایمان والا ہوں، بٹ اس کے باوجود بھی ان کے جو پریکٹیکل جو کام ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ میں کوئی درگاہ والے کے پاس وہاں پہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں، کوئی تعویذوں پہ یقین کر رہا ہے، کوئی درگاہ والوں کے نام پہ جو ہے بکرے ذبح کر رہا ہے، کوئی جشن منا رہا ہے، دنیا بھر کے جو ہے خرافات اس کے اندر کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں پوری دنیا کے لوگ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ شریک کے معنی پارٹنر ٹھہرا کے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسا ہی تصور خاص کر مکے کے اندر بھی تھا، وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ نے کئی مقامات میں یہ چیز پوچھنے کے لیے کہا ہے کہ مکہ کے مشرکین کو کہ جب موت آ جاتی ہے تو اس کے اندر جان دینے والا کون ہے؟ اگر جو ہے کوئی مردہ ہے تو اس کو زندہ کرنے والا، جہاں پر بارش رک گئی ہے تو پانی برسانے والا، یعنی پھر اس طریقے سے انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جگہ مقامات کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا ہے، تو وہ لوگ جھٹ سے کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ یعنی ہر چیز وہ ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ یہ پوری جو دنیا ہے، پوری جو کائنات ہے، یہ جو آئیڈیل ورشپ کے لوگ پوجا کر رہے ہیں وہ نہیں بنایا۔ اور وہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ جس کی میں پوجا کر رہا ہوں آئیڈیل ورشپ کی، وہ نہ ایک قطرہ پانی برسا سکتے ہیں۔ وہ لوگ اس کانسیپٹ سے کلیئر تھے کہ اللہ ہی ہے جو پوری خالق ہے، پورا جو ہے خالق ہے، پوری کائنات کو اسی نے بنایا، چلا رہا ہے، اسی کے ہاتھوں میں سارے ہماری جو ہے جان ہے، سب کچھ ان کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ شرک کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے ساتھ پارٹنر ٹھہراتے ہیں۔ ہاں، ہر ایک آدمی جو ہے اپنا اپنا ایک بہانہ بنا کے رکھا ہے۔ جیسے مکہ کے مشرکین بھی جو آئیڈیل کی ورشپ کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے،
وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہاں اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ بتوں کی پوجا ضروری ہے، یہ ایک تصور تھا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کرسچنز کا ایک تصور ہے کہ نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، ایک بہت ہی نیک کے ساتھ ساتھ میں وہ خود اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کے بیٹے سے اگر آپ کچھ پوچھو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اس طریقے سے ایک تصور، ایک عقیدہ گھٹ کے اللہ سے لوگوں نے شرک کر دیا۔ اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام کے بارے میں اگر یہودیوں کے پاس پوچھیں گے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام جو ہے، جو تورات ہماری گم گئی تھی اس کو انہوں نے لکھا، تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اسی وجہ سے تو اتنا علم ان کو آیا۔ تو اپنے طریقے سے کوئی نہ کوئی بات گھٹ کے وہ لوگ جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو درگے والے ہیں، جو درگوں پہ جاتے ہیں، نعوذ باللہ خرافات کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، درگوں کی سجدہ کرتے ہیں، یہ لوگوں کے پاس بھی اگر سوال کریں گے تو وہ لوگ بھی اتنے بہانے بنا کے رکھے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ اللہ کے نیک ولی اللہ ہیں، ہم ان کے پاس اگر دعا کرتے ہیں تو اللہ ڈائریکٹلی سن لیتا ہے، کل قیامت کے دن یہ لوگ ہمیں آ کے سفارش کریں گے۔ یعنی یہ ساری جو چیزیں ہیں خود گھٹی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس قرآن کی آیت میں کلیئر طریقے سے پوچھتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، جیسا اللہ فرماتا ہے کہو کہ زمین اور جو کوئی اس میں ہے یہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ کوسچنز رائز کرو کہ دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں زمین کے اندر، یہ مکہ کے مشرکین کو وہ کہیں گے کہ یہ تو اللہ کا ہے، جو ظاہر سی بات ہے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ ان سے پھر سیکنڈ سوال کرو، کہو کہ پھر تم سوچتے نہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ جب تم خود کہہ رہے ہو کہ ساری کائنات اللہ کی ہے، زمین اس کے علاوہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، جب یہ تم مانتے ہو تو تم سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم جو کر رہے ہو صحیح یا غلط ہے؟ پھر آگے اللہ پوچھنے کے لیے کہتا ہے کہو کہ کون مالک ہے 7 آسمانوں کا اور کون مالک ہے عرش عظیم کا۔ یعنی یہ جو آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 آسمان جو بنائے ہیں اور وہ اس کا کون مالک ہے، اور جو عرش عظیم ہے اس کا کون مالک ہے، تو ان کا جواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ کہیں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہ اس کا جواب بھی ان سے یہی ملے گا۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کہو پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ اللہ پوچھتا ہے کہ جب تم مانتے ہو اس بات کو کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں تو پھر تم شرک کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ سے خوف نہیں کرتے تم؟ پھر اللہ پوچھتا ہے ان سے سوال کرو کہ کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے۔ یعنی جتنے بھی اتھارٹیز ہیں، پاور ہیں، وہ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ کون پناہ دیتا ہے، یعنی کون ہمارے پروٹیکشن کرتا ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دے نہیں سکتا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو موت دینا چاہے کوئی موت سے بچا نہیں سکتا، اللہ کسی کی حفاظت کرنا چاہے کوئی اس کو مار نہیں سکتا۔ اللہ یہی فرماتا ہے کیا اگر تم جانتے ہو، اگر یہ بھی سوال کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں تم مسحور کیے جا رہے ہو، کون سی چیز تمہیں امپریس کر کے تم اللہ سے بھٹک کے جا رہے ہو؟ آج بھی کئی مسلمان ہیں، اگر ان سے پوچھا جاتا ہے، جیسا اللہ یہاں پر بار بار سوال کرنے کے لیے پوچھتا ہے، اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ مسلمان ہو تو بیسک کانسیپٹ کیا ہے، وہ کہیں گے کہ ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کے پاس اس کی عبادت کرنا، اور جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور ماننا کہ وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین کرنا۔ یہ اصل چیز اگر سوال کریں گے تو تینوں کی چیزوں کے اندر ہمارے جو ہے مسلمانوں کے اندر گڑبڑی ہے۔ جیسے ایک اللہ کو جو ماننے کا تصور ہے صرف یہ زبان سے ہے، مگر دل کے اندر اور دماغ کے اندر خرافات بھرے ہوئے ہیں کہ یہ ہے، یہ میری مرادیں پورا کر دیتا ہے، یہ کالا دھاگا میری تقدیر کو بدلا دے گا، یہ میں کچھ جو ہے میری دکان پہ لگا دوں گا تو برکت آ جائے گی، اس طریقے سے۔ پھر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دم اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ اب ہمارا جو تصور، جو مسلمان بھی لوگ ہیں جو بہت زیادہ جو ہے یہ ہو کے محبت میں غلو ہو کے جو ہے خود نعوذ باللہ کہیں نہ کہیں جو ہے اللہ کا درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے مرنے کے بعد کی جو زندگی کا تصور، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، مگر
اخلاقی طور پر اگر دیکھا جائے پوری زندگی ایسا گزارتے ہیں کہ کبھی ان کو مرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، اس کے بارے میں اور بھی جو ہے تفاسیر ہیں، انشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن جو ہے عربک میں بھی پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تفسیر بھی ضرور پڑھیں، تاکہ جو ہے موت ایک ہی مرتبہ آتی ہے، موت کے بعد پھر موت نہیں آتی ہے، اس وجہ سے موت سے پہلے کچھ نہ کچھ جو ہے ہم قرآن سے سیکھ لیں۔ السلام علیکم۔